موضوع الدرس في تفسير المحرمات سورة المائدة تفسير ابن كثير. کیا نمبر ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه فعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ومسلك آخر وهو أن قوله تبارك وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم عام فيما قتل بقتل وجرح أو غيره، لكن هذا المقتول على هذه السورة المتنازعة فيها لا يخلو إما أن يكون نتيها أو في حكمه أو منخنقا أو في حكمه، وأيما كان فيجب تقديم هذه الآية على تلك الوجه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، یہ عام ہے چاہے وہ زخم سے قتل ہو یا اس کے علاوہ ہو، لیکن یہ مقتول جو ہے اس میں متنازع پیدا ہوگا، کیونکہ یہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یا تو نتی ہوگا اس کو کسی نے سینگ مارا یا اس کے حکم میں، یا منخنقن اس کا گلا گھونٹا گیا ہو یا اس کے حکم میں. اس لیے لازم ہے کہ اس آیت کو ان وجوہ کے بنا پہ مقدم کیا جائے. ان الشارع قد اعتبر حکم هذه الآیت حالت الصید حیث یقول لعدی بن حاتم وان اصابه بارضه فانما هو وقید فلا تاكله، ولم نعلم احدا من العلماء فسر بين حکم وحکم من هذه الآیہ وقال ان الوقید معتبر حالت الصید والنتیحہ ليس معتبرا ويكون القول به للمتنازع فيه خرقا للإجماع إلى قائل به وهو محظور عند كثير من العلماء. اب مفسر فرماتا ہے کہ یا تو یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کا تعلق جو ہے صرف شکار کے ساتھ ہو، جیسے کہ عدی ابن حاتم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اس سہم کا یا نیزے کا عرض میں لگا ہے، یعنی اس نے اس کو زخمی نہیں کیا بلکہ چوٹ ماری ہے، تو وہ حرام ہے، اس کو آپ نہ کھائیں. اور دوسرا حکم اس میں یہ ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ لَيْسَتْ عَلَىٰ عُمُومِهَا بِالْإِجْمَاعِ بل مخصوصة بما صدن من الحيوان المأكول وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق بل عموم المحفوظ مقدم على غیر المحفوظ. اب مفسر فرماتا ہے کہ یا یہ کہا جائے کہ یہ آیت جو ہے اپنے عموم پہ نہیں ہے بلکہ خاص حالت شکار میں ہے، اور شکار بھی اس جانور کا جو حلال ہو، اور اس کے بعد جو ہے عام لفظ سے وہ حیوان جو ویسے ہی حرام ہے وہ تو خود بخود نکل جائے گا. تو عموم جو ہے محفوظ مقدم ہے غیر محفوظ پہ.
المسلك الآخر أن هذا الصيد والهذا هذه في حكم الميتة سواء لأنه قد اهتكن فيه الدماء وما بينهما من الرطوبات فلا تحل قياسا على الميتة کہ شکار ہے یا یہ حکم میتہ میں برابر ہیں، چونکہ اصل تو ہے احتقان فی الدماء، اور وہ جو ہے میتہ پر قیاس کر کے اس کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ المسلک الآخر ان آیت التحریم یعنی قول حرمت علیکم المیتۃ الی آخرها محکمۃ لم يدخلها نسخ ولا تخصیص وکذا ينبغي ان تكون آیت التحلیل محکمۃ عنی لقوله تبارک وتعالی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت تحریم جو ہے جس میں جانوروں کا حرام کا ذکر ہے، حرمت علیکم المیتۃ آخر تک یہ آیت محکمہ ہے، اس میں کوئی نسخ داخل نہیں ہوا کہ کوئی حکم نسخ منسوخ ہو جائے یا کوئی حکم خاص کیا جائے، تو اس لیے اب جو تحلیل کی آیت ہے وہ بھی محکمہ ہے، اس میں بھی کوئی نسخ نہیں ہے۔ یسألونک ماذا احل لکم، پوچھتے ہیں آپ سے کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، قل احل لکم الطیبات کے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ فَيَنبَغِي أَن لَّا يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَعَارُضٌ أَصْلًا وَتَكُونُ السُّنَّةُ جَاءَتْ لِبَيَانِ ذَلِكَ وَيُشَاهِدُ ذَلِكَ قِصَّةُ السَّهْمِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ حُكْمَ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَمَا إِذَا خَذَقَهُ الْمِعْرَاضُ فَيَكُونُ حَلَالًا لِأَنَّهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ کہ اگر وہ نیزہ ہے یا تیر ہے اس نے اس کو یعنی زخمی کیا ہے تو وہ حلال ہے۔ فَإِنَّهُ ذُكِرَ حُكْمٌ مَا دَخَلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِذَا خَذَقَهُ الْمِعْرَاضُ يَكُونُ حَلَالًا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَمَا دَخَلَ فِي حُكْمِ تِلْكَ الْآيَةِ آيَةُ التَّحْرِيمِ وَهُمَا إِذَا مَا أَصَابُوا بِأَذٍ فَلَا يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ وَقِيدٌ اگر وہ عرض میں چوٹ لگے اور مرے جانور تو وہ حرام ہے۔ فَيَكُونُ أَحَدُ أَفْرَادِ آيَةِ التَّحْرِيمِ وَهَكَذَا يَكُونُ حُكْمُ هَذَا سَوَاءٌ إِنْ كَانَ قَدْ جَرَحَهُ الْكَلْبُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي حُكْمِ آيَةِ التَّحْلِيلِ اگر کتے نے اس کو زخمی کیا ہے تو وہ حلال ہے۔ وَإِذْ لَمْ يَعْرِضْهُ بَلْ صَدَمَهُ أَوْ قَتَلَهُ بِسِكْلِهِ وَرَتِيًا فِي حُكْمِهِ اور اگر اس نے اس کو زخمی نہیں کیا بلکہ جا کے کتا جو ہے زور سے لگا، اس کو چوٹ لگی، جانور گر گیا، کتا اس کے اوپر گر گیا، وہ مر گیا تو وہ حرام ہے۔ فَلِمَ لَا فَضْلَ فِي حُكْمِ الْكَلْبِ فقال ما ذكرت من جرحه فهو حلال وإن لم يجرحه فهو حرام فالجواب أن ذلك نادر لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معا کہ کتا چوٹ مار کے کسی کو ماری یہ کب لازماً وہ اپنے پنجو سے اس کو زخمی کرتا ہے، اس کو پکڑتا ہے۔ وَأَمَّا اِسْتِدَامُهُ هُوَ وَالصَّيْدُ یہ بہت کبیر وَقَضَىٰ قَدْرُ إِيَّاهُ بِثِقْلِهِ یا کتے کے بوجھ میں آگے جانور مر جائے یہ بھی بہت نادر چیز ہے، ایسے عام نہیں ہوتا۔ فَلَمْ يَحْتَجِّ إِلَى الْإِحْتِرَازِ مِنْ ذَلِكَ لِنُذُورِهِ أَوْ لِظُهُورِ حُكْمِهِ عِندَ مَنْ عَلَمَ تَحْرِيمَ الْمَيْتَةِ وَالْمُنْخَنِقِ وَعُقُوبَةَ الْمُتَرَدِّيِ وَالنَّتِيهَةِ وَأَمَّا السَّمْعُ وَالْمِعْرَاضُ فَتَارَةً يُخْطِئُ لِسُوءِ رَمِيهِ أَوْ لِلَّهْوِ أَوْ لِنَحْوِ ذَلِكَ بل خطہ اکثر من نصابته ہاں نیزہ ہے یا تیر ہے وہ کبھی یعنی صحیح نہیں مار سکتا تو عرض میں جا کے لگتا ہے تو اس میں تو خطا زیادہ ہوتی ہے، لیکن کتا کسی کو اپنے بوجھ کے نیچے مار ڈالے یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح فرماتے وَلِهَٰذَا ذَكَرَ كُلَّ مِنْ حُكْمَيْهِ مُفَصَّلًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلِهَٰذَا لَمَّا كَانَ الْكَلْبُ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ قَدْ يَأْكُلُ الصَّيْدَ ذَكَرَكُمَا إِذَا أَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ وَقَالَ إِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ اگر کتا پکڑ کے خود کھانا شروع کر دے پھر نہ کھائیں۔ فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَكُونَ أَمْسَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے لیے پکڑا ہے پھر تمہارے لیے شکار نہیں کیا ہے۔ وَهَٰذَا صَحِيحٌ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ أَيْضًا مَخْصُوصٌ مِنْ آيَاتِ التَّحْلِيلِ عِندَ كَثِيرِينَ فَقَالَ لَا يَحِلُّ مَا أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ حَكَىٰ ذَٰلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبه قال الحسن والشافعي والنخعي وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحبه وأحمد بن حنبل والشافعي رحمهم الله تعالى في المشهور عنه یہ سارے ائمہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ورواه النبي في تفسير علي وسعيد وسلمان وابي هريرة بن عمر بن عباس ان الصيد يؤكل اذا اكل منه الكلب ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر کتا اس سے کھائے وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے حلال ہے۔ حتى قال سعيد وسلمان وابو غيرهم
یؤکل ولو لم یبق منه الا بذاتن، اگر کتا کھا گیا کچھ تھوڑا سا حصہ ہی باقی بچا، وہ کہتے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں. فإذا ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم واما بالجديد لا قولين قال ذلك الامام نصر بن صباح غير من اصحابه انه. اصل بات وہی ہے، جمہور کا مسئلہ وہی ہے کہ اگر آپ نے شکاری کتا چھوڑا ہے، اس کو پکڑ کے وہ بیٹھ گیا ہے، زخمی تو کرے گا لیکن خود نہیں کھانا شروع کیا تو اس کے حلال ہونے میں شبہ نہیں، اور اگر اس نے خود کھانا شروع کیا ہے تو وہ نہ کھایا جائے. وقد روى ابو داود بسند جيد قوي نبي صلى الله عليه وسلم رسول الله قال في شهد الكلب اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله، جب تم اپنے کتے کو بھیجو اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کو چھوڑو، فقل وان اكل منه وقل ما ردت عليك بذلك، کہ اگر اس سے کھائے تم نے کہا کہ وہ بھی تمہارا پھر بھی کھانا جو ہے وہ جائز ہے. من حدیث عمرو بن شعیب نبی ان جده ان عربی يقال له ثعلبہ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال محمد بن جرير في تفسير حدثنا عمران بن بكر القلائي حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاهوني حدثنا محمد بن دينار الطاهي عن ابي اياس ومعاويه بن قرة سعيد المسيب عن سلمان الفارسي رضوان الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسل الرجل كلبه على الصيد فادركه وقد اكل منه فليأكل ما بقي. اس روایت میں حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا اگر کسی نے اپنے شکاری کتے کو چھوڑا ہے اور اللہ کا نام لے کے چھوڑا ہے، اس نے اس سے چاہے کچھ کھا بھی لیا ہو پھر بھی تمہارے لیے حلال ہے. سمان ابن جریر اللہ انه قد رواه كتاب سيد سمان موقوفا واما الجمهور وقدموا حديث ادي الى ذلك ورابو تضعیف حدیث بشر وغیرہ وقد حمله بعض العلماء انه ان اکل بعد ما انتظر صاحبه تعالی علیہ فضل میجی فاکل منه لجوئه ونحوه فإنه لا باس بذلك لانه هذا لا يخشى انه انما امسك نفسه بخلاف ما اذا اکل منه اول وهلة فانه يظهر منه امسك على نفسه والله اعلم. اب بعض علماء نے اس کا یہ کہا ہے کہ تم نے کتا چھوڑا، اس نے شکار کو پکڑا اور کھانا شروع کر دیا، اب نہ کھاؤ. اگر اس نے شکار کو پکڑ کے بیٹھا رہا اب تو آپ پہنچے نہیں وہاں، انتظار کرتا رہا اور کافی وقت کے بعد آپ وہاں پہنچے تو اس نے بھوک سے کچھ کھا لیا ہے تو باقی تم کھا سکتے ہو. لیکن اگر اس نے پکڑتے ہی کھانا شروع کر دیا ہے تو مانے اس نے اپنے لیے پکڑا ہے، تمہارے لیے نہیں پکڑا ہے. وَأَمَّا الْمُتَرَدِّيَةُ فَهِيَ الَّذِي تَقَعُ مِنْ شَاهِقٍ أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ فَتَمُوتُ بِذَلِكَ. متردیہ کہتی ہے کہ جو کسی اونچی جگہ سے جانور گر جائے، مکان کی چھت سے گر گیا، پہاڑ سے گر گیا تو مر گیا، وہ بھی حرام ہے. قال علی ابن ابی طالب سے متردیہ تسلم من جبل کہ پہاڑ سے گر جائے، وقال قتادہ الذی تتردى فی بئر یا کنویں میں گر کے مر جائے، وقال سدی انہی الذی تقع عن جبل او تتردى فی بئر کنویں میں گر جائے یا پہاڑ سے گرے یا آج کل جانور بکریاں چھتوں پہ چڑھ جاتی ہیں پھر گر جاتی ہیں مر جائیں، وہ حرام ہے. وَأَمَّا النَّتِيهَةُ فَهِيَ الَّتِي مَاتَتْ بِالسَّبْعِ نُطْهِ غَيْرِهَا لَهَا. نتیہ کہتی ہیں کہ کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کے اس کو مار ڈالا. فَهِيَ حَرَامٌ وَأَوَّلُ جُرْحِهَا الْقَرْنُ وَأَنَّ جُرْحَ الْقَرْنِ وَخَرْجَ مِنَ الدَّمِ وَلَوْ مِنْ مَذْبَحِهَا. چاہے اس نے سینگ مارا ہو ایسی جگہ جہاں ہم ذبح کرتے ہیں پھر بھی وہ حرام ہے. والنتیہ فعیلۃ بمعنی مفعولۃ ای منطوحۃ واکثر ما ترد هذه البنیہ فی کلام العرب فان بدون تاء التانیث يكون ان کہیل وکف خذب ولا يكون کف خذب ولا عین کہیلۃ. واما هذه فقال بعض النحاة انما استعمل فيها تاء التانیث انها مجری الاسماء كما في قولهم طریقۃ طویلۃ وقال بعض من نبات بتاء التانیث فيها لتدل على التعظیم ابل واحد بخلاف عین کہل وکف خذب لان التانیث مستفاد من الكلام. وقوله تعالی وما اکل السبع. کسی جانور کو اگر درندے نے چیر پھاڑ ڈالا ہے، شیر نے، چیتے نے، بھگیاڑ نے،
ماذا علی اسد او فہد او نمر او ذئب او کلب فاکل بعضها فمات بذلك فهي حرام، یہ جانور حرام ہے. وان كان كسر منها الدم ولو من مذبحها فلا تحل بالاجماع، یہ بالکل حرام ہے. وقد كان اهل الجاهليه يأكلون ما افضل السبع من الشاة البعير فكره ذلك فحرم الله ذلك على المؤمنين. اہل الجاہلیہ جو تھے، کافر جو تھے، مشرک جو تھے، وہ کھا لیتے تھے جس کو کسی جانور نے مارا ہو، وہ پکڑ کے جو بچ گیا تو اس کو کھا لیتے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے حرام ہے. وقوله الا ما ذکیتم، ہاں وہ جانور جن کو تم نے ذبح کر لیا وہ حلال ہے. مثلا گر گیا، چوٹ لگ گئی، گلا گھونٹ گیا، جانور نے پکڑ لیا، لیکن ابھی وہ زندہ تھا، تم پہنچ گئے اور تم نے چھری پھیر لی تو وہ حلال ہے. الا ما ذکیتم آیت الابائکم او تولما ان قد سبب موته فامکن تدارکه بذکاتی وفی حیات مستقرۃ، اس میں ابھی زندگی تھی، زندہ تھا، تم نے ذبح کیا. وذلك انما يعود الى قول والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیۃ وهذا سب. قال علی بن ابی طالب الا ما ذکیتم یعنی الا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه، اگر اس میں روح تھا، وہ زندہ تھا، تم نے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہے. وقد روى سعيد بن جبير البصري السدي وقال ابي طالب حدثنا ابو سعيد الشج قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا جابر محمد النبي علي في الايه قال ان مسغت بذنبها او ركضت برجلها او طرفت بعينها، کہ اگر اس نے دم ہلایا ہے یا وہ پاؤں ہلا رہا ہے یا آنکھ کھول کے دیکھ رہا ہے زندہ ہے، اس کو ذبح کر لو تو وہ حلال ہے. وقال ابن جرير حدثنا الحسين قال حدثنا هشام قال حدثنا حجاج عن حسين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال اذا ادركت زكاة الموقوذة والمتردية والنتيهة وهي تحرك يدا او رجلا، یعنی وہ اپنے بازو اپنی ٹانگیں ہلا رہا تھا، تم نے ذبح کر لیا تو اب کھا سکتے ہو. وہاں قدر انت وسمقتار بیت بن من وزهق غير واحد ان المزاومه تحركت بحركه تدل على بقاء الحياه فيها بعد المذبح فهي حلال. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، سب کا یہی ہے. وبه قال ابو حنیفہ والشافعی احمد رحمہ اللہ تعالی علیہم، ان سب کا بھی یہی مسلک ہے کہ اگر وہ زندہ تھا اور تم پہنچ گئے اور تم نے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہے. قال ابن سعيد مالك الشاة التي يخرج جوفها الصبو حتى تخرج أمعاؤها فقال مالک لا ارى ان تزكي اي شيء زكى منها. وہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت امام مالک سے پوچھا کہ اگر کسی بکری کو کسی درندے نے آ کے چیر پھاڑ ڈالا، اس کی آنتیں بھی نکال دی ہیں، تو کیا اس کو ہم ذبح کر کے کھانے کا کس بات کا ذبح کرو گے؟ وقال ان كان قد بلغ النهر فلا ارى ان يؤكل وان كان اصاب اطراف فلا ارى يملك بذلك باسا، کہ اگر اس نے گردن ہی جانور نے پھاڑ ڈالی ہے تو وہ حرام ہے، اگر اس نے اس کی ٹانگیں شانگیں پھاڑی ہے ابھی باقی زندہ تھا تو وہ جانور جو ہے وہ حلال ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. مالک رحمہ اللہ تعالی آیت عام فيما اسلام مالک رحمہ اللہ بصورت بلغ الحيوان في راحت لا يشبهها ويحتاج الى دلیل مخصص الآیہ. صحیح بات وہی ہے کہ اگر زندہ ہے ذبح کر لیا حلال ہے ورنہ نہیں. وفي الصحيحين عن رافع بن خديج انه قال قلت يا رسول الله سمعنا لا كل عدو غدا وليس معنا مدا افنذبح بالقصب، کیا ہم کانے سے کسی لکڑی کی دھار سے ذبح کر سکتے ہیں؟ اور ہاں جو چیز بھی خون بہا ڈالے وہ حلال ہے. وذکر رسول اللہ بقول ليس السن والظفر، ہاں دانت سے نہ ہو اور ناخن سے نہ ہو. فسوت من ذلك السن فعزم ومزر الحبشة وبالحديث الذي رواه الدارقطني مرفوعا فيه نظر ورواه عنه موقوفا الصحيح على ان الزكاة بالحلق واللبة ولا تعجلوا الانفس ان تزكى
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والسنن من رواية حماد عن سلمة عن أبي الأشراء الدارمي النبي قال قلت يا رسول الله أما تكون زكاة إلا من لبة الحق فقال لو طعنت في فخذي على أجزاء عنك. ایک حدیث میں یہ بھی آیا، انہوں نے کہا کہ حضور ذبح کا مقام تو یہ ہے لیکن وہ ایسی جگہ گرا ہوا ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے ذبح نہیں کر سکتے، انہیں تم اس کے اوپر چھری مارو، جہاں بھی لگے گا تو حلال ہو جائے گا. وقضا محمود مالا یقدر یہ وہ ہے کہ جس کو آپ صحیح معنی میں ذبح نہیں کر سکتے، معذور ہیں، وہ کنویں میں پڑا ہے، کیا کرو گے؟ تو وہاں ان حالات میں اجازت دی گئی ہے. واللہ اعلم. بھائی دعا جو ہے نا روضہ مبارک پہ جانے کے بعد صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کے کعبے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگی جائے. صلاۃ اور سلام جو ہے یہ حق کے محمد مصطفیٰ ہے اور دعا جو ہے یہ اللہ کا حق ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ ادعونی، دعا صرف مجھ سے مانگو، اور حضور کے لیے حکم دیا ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، حضور پہ درود و سلام بھیجو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. تو لہذا دعا اللہ سے مانگے، سرکار دو جہاں پہ صلاۃ و سلام پڑھیں. کہتا ہے جی کہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں مسجود بھی لوگ کرتے ہیں، کیا پتہ نہیں کیا مسجود لوگ کرتے ہیں، اللہ عالم، مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کیا دیکھ کے آئے ہیں. بہرحال مسئلہ یہ ہے صلاۃ و سلام حضور پہ پڑھیں اور دعا اللہ سے مانگیں. میں جب دعا مانگتا ہوں تو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، اور کبھی کبھی آخر میں یا رحمت للعالمین کہہ جاتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے. رحمت للعالمین، رحمت کرنے والے بھی اللہ ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا، یہ اللہ نے رحمت کی ہے عالمین پر. بات کو سمجھا کرے، ترجمہ یہ نہیں ہے کہ حضور کو رحمت اللہ عالمین کہہ سکتے اور اصل رحمت کرنے والے تو اللہ کی ذات ہے. اس لیے فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے عالمین پر، انسان اور جن پر. بہرحال کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ کو پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے تو آپ علاج بھی کروائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جو ماہر ہوں ان چیز کے کہ بھی پراسٹیٹ کی تکلیف کی وجہ سے ہیں، شوگر کی وجہ سے ہیں، اور کوئی پرابلم ہے، علاج بھی کرائیں پھر دعا بھی کریں. باقی یہ کہنا جی میں دعا بڑی کی ہے قبول نہیں ہوتی، انبیاء نے 80 سال دعا کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے جب جدا ہوئے، جب ملے تو جوان ہو چکے تھے، تو پھر دعا قبول ہوئی. تو یہ تو بس اللہ کی مرضی ہے، چاہے جلدی قبول فرما لیں چاہے دیر سے قبول فرمائیں. لیکن جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ خالی نہیں جاتی، یا وہی نعمت جو ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز مل جاتی، یا کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس دعا کی وجہ سے وہ ٹل جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، یا اس دعا کو رکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا بدلہ قیامت میں اپنے بندوں کو دوں گا. نماز فرض ہونے سے پہلے صحابہ کون سی نماز بھی پڑھتے تھے، فرض ہونے سے پہلے بھی پڑھتے تھے، کیونکہ دین ابراہیم کا کچھ نہ کچھ حصہ تو باقی تھا نا مکے میں، اور دین عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کچھ حصہ باقی تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں جاتے تھے، عبادت فرماتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے. اچھا، اور مکے والے جو کافر مشرک ہیں وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی طواف کرتے تھے، وہ بھی صفا مروہ دوڑتے تھے، حج کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، کیونکہ وہ دین ابراہیم کے اثرات تو باقی تھے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں وہی سرکار دو جہاں کا غسل مبارک ہوا، انہی کپڑوں میں، آپ کے کپڑے نہیں اتارے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن بھی دیا گیا، اور صحابہ 10 کی تعداد میں کمرے میں داخل ہو کے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے، کیونکہ جنازہ یا دعا کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے نا جس کے گناہ ہوں۔ نبی علیہ السلام تو معصوم ہیں، پھر آپ امام الانبیاء ہیں علیہ الصلوات والتسلیم، تو آپ کے لیے دعا کی ضرورت نہیں تھی، جو درود کا حکم تھا وہ پورا ہو گیا۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخیب رجاءنا۔ میرا کاروبار جو ہے گھر سے 60 کلومیٹر ہے، آپ مسافر نہیں بنتے، 78 کلومیٹر ہو تو مسافر بنتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ بھی یاد رکھا کریں کہ اب مثلا ہم نے جدے جانا ہے تو ہم حرم کے باہر سے سفر گننا شروع نہیں کریں گے جب تک سارے مکے کی حدود جو ہے وہ ختم ہو جائیں، کمیٹی کے حدود ختم ہو جائیں، اس کی بلڈنگیں گھر وغیرہ ختم ہو گئے، اب ہم سفر شروع کریں۔ یہ سفر نہیں ہوتا کہ یہاں سے گننا شروع کر، یہ تو نکلتے نکلتے آپ کے 10 کلو ہو جائیں گے۔ بار میں نے طواف کے بعد کعبے پر ہاتھ رکھ کے دعا مانگی، ہاتھ پر خوشبو کا احساس ہوا، صدقہ کر دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ میں اسلام آباد سے آیا اور میرا احرام جو ہے وہ سامان میں چلا گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا، تو آپ کیا کرنے آ رہے تھے؟ پتہ ہی نہیں تھا تو نہیں، آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تفریح، کوئی میلہ لگا دیکھنا؟ اگر عمرے پہ آ رہے تھے تو کچھ پوچھ کے آتے، علماء سے سیکھ کے آتے، کتاب پڑھ کے آتے، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں نے کیا کرنا؟ بہرحال آپ نے احرام جدے سے باندھا ہے تو آپ کے 2 نقصان ہوئے، ایک تو آپ میقات کے اصلی عمرے سے محروم ہو گئے، اور دوسرا آپ میقات گزر گئے اور احرام باندھا، دم بھی پڑ گئی۔ دیکھو نا، ابھی پوچھا ہے تو پتہ لگ گیا۔ اگر احرام یعنی اسلام آباد چلنے سے پہلے کسی عالم سے پوچھ لیتے، جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، احرام کہاں سے باندھنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، مکے میں پہنچ کے میں نے عمرے میں کیا کیا فرائض انجام دینے ہیں، وہ آپ کو بتا دیتے، یا کوئی چھوٹی سی حج عمرے کی کتاب لے لیتے، اس کو بار بار پڑھتے، مسئلہ سمجھ آ جاتا۔ کہتے جی کہ میں نے ایجنٹ کو پیسے دیے تھے 57,000 روپے، ویزا جنوری میں میرا بن گیا، تاریخ بھی ہو گئی، لیکن بعد میں ٹکٹ مہنگا ہو گیا 20,000 روپے، اس نے وہی میرا ٹکٹ جو ہے ڈیٹ کسی اور کو بیچ دی، ناجائز ہے، بالکل اس نے خلاف عہد کیا ہے، بالکل اس کے لیے اس طرح کرنا اور دوسرے پیسے زائد کسی سے لینا وہ حرام ہے۔ طواف کے دوران میں 7واں چکر میں بھول گیا، طواف تو ہو جائے گا چونکہ 6 چکر آپ کے ہو گئے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایک دفعہ پھر طواف کرو کہ یا اللہ جو غلطی ہو گئی ہے میں پورا کر رہا ہوں۔ شیعہ لڑکی کا نکاح شیعہ لڑکے سے ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہم جنس کند ہم جنس راب ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، شیعہ شیعہ کے ساتھ، سنی سنی کے ساتھ، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات،
والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ 7 جمعراتیں اور 40واں یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ جب سے آپ نے مولویوں کو تنخواہ دینا بند کر دیا ہے۔ بیت المال ہے نہیں کہ ان کو وظیفہ ملے، آپ دیتے نہیں۔ یعنی آپ یقین کریں، اللہ معاف کرے، اللہ حرم شریف میں کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، آپ ساری دنیا کا دورہ کر لیں، آپ کو کوئی 100 ریال بھی نہیں دے گا۔ اور اگر پیر بن جائیں جھوٹے سچے تو پھر پیسہ ہی پیسہ ہے، کماؤ۔ اسی لیے انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ نماز پڑھانے میں، قرآن پڑھانے میں تو پیسے ملتے نہیں، تو اب کوئی مسئلہ پیدا کرو۔ انہوں نے پھر کل خانی شریف بنائی، پھر 7 جمعراتیں بنائی، پھر 40واں بنایا۔ اتنے میں محلے کا کوئی اور آدمی بھی مر جاتا ہے، ان کے گھر تو ہر وقت کھانا آتا رہتا ہے۔ بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے، گھڑی ہوئی بات ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے کیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی علماء حق کو پریشان کیا جا رہا ہے، یہ تو حق والوں کی نشانی ہے بھائی، ان کو تو پریشان ہونا پڑے گا، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس کے لیے میرے سرکار کا جو فرمان ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ رات دن میں بدل سکتی ہے، لیکن میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ حضور نے فرمایا اشد ایذاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جیسے جیسے ایمان میں درجہ ہوگا ویسے ہی تکلیفیں۔ یہ تو علماء حق کی شان ہے، پہچان ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو آنے کے نیچے کھڑا کر کے 2 ٹکڑے کر ڈالا گیا، حضور کے صحابہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹا گیا، بی بی سمیہ کے دونوں ٹانگوں میں رسے ڈال کے اونٹوں سے باندھا گیا اور بی بی چیری گئی۔ تو علماء حق نے تو بھائی مار کھانی ہے، حلوہ کھانا ہے تو پھر علماء سو بنو، خوشامدی، درباری، سرکاری، مداری، جواری، وہ پھر حلوہ ہی حلوہ ہے، مزے کرو۔ حق پہ چلنا ہے تو پھر تیار ہو جاؤ، مار کھانی ہے۔ حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایمان پہ اور آزمائش نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ حفاظت کریں گے، فکر نہ کریں۔ ایسے ساری تاریخ پڑھ لیں نا، انبیاء سے لے کر صحابہ کی تاریخ دیکھیں، تابعین دیکھیں، تبع تابعین دیکھیں، ائمہ مجتہدین دیکھیں، ائمہ محدثین دیکھیں، ائمہ فقہاء دیکھیں، سب کو تکلیفیں ہیں۔ طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا عبادت میں آئے وہ طاغوت ہے۔ اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنا بالکل فرض ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچاؤ۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، حضور نے فرمایا جو موجود ہیں ان کو پہنچائیں دین جو غیر حاضر ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین پہنچائیں۔ اگر ایک آدمی عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ گیا اور واپسی پہ بغیر احرام گیا، عذر کوئی نہیں تو دم پڑ گئی، مدینہ منورہ میقات ہے، کیا کرنے گیا تھا وہ، یا فوراً مدینے واپس چلا جائے، عمرہ کر لے تو کوئی دم نہیں، 100 ریال میں کام بن جائے گا، دم تو 400 ریال لگے گا۔ اگر خلاف کعبہ کے دھاگے نکالے جائیں بالکل ناجائز ہے، یعنی خدا کے گھر کی بھی چوری کرتے ہو ماشاءاللہ، جو نکالے ہیں وہ بھی وہیں کعبہ شریف کے غلاف کے اندر رکھ دو، بالکل ناجائز۔ پورے طواف میں کندھا کھلا رکھیں،
جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف یا عمرہ کر سکتے ہیں. اگر ان کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو صدقہ کر دیں ان کے لیے. ہر نماز کے بدلے میں صدقہ فطر 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت حنفی مسلک میں. حضور پاک نے اپنی زندگی میں کتنے عمرے کیے؟ 4 عمرے کیے اور حج آپ نے صرف 1 پڑھا. اگر ایک آدمی نے طواف شروع کر دیا ہے اور جنازہ کھڑا ہو گیا، جنازے میں شرکت نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، طواف پورا کرے. لیکن اگر کر لے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں، وہ بھی جائز ہے. لیکن جنازہ فرض کفایہ ہے، باقی لوگوں نے پڑھ لیا، ہم پہ کوئی گناہ نہیں. اگر احرام کی حالت میں کوئی آدمی 1 بال 2 بال اکھاڑ لے کچھ بھی نہیں ہوتا، صدقہ کر دو 1-2 ریال. حضور کی شفاعت کا سوال کیسے کیا جائے کہ اللہم یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما. اور حضور نے بتلا دیا ہے کہ تم میرے لیے مقام وسیلہ مانگا کرو، میں تمہاری شفاعت کروں گا. تو راستہ موجود ہے. خواتین محرم کے بغیر طواف کر سکتی ہیں، سفر نہیں کر سکتی. نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم یہ بھی جائز ہے، درود شریف، پھر اس کے بعد دعائے مغفرت. حنفی مسلک میں حنبلی حضرات پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ، پھر درود، پھر دعا مانگتے. اگر میں پاکستان سے آیا، عمرہ کر لیا، اس کے بعد دوسرا مدینہ منورہ سے واپسی پہ کر لیا، میں تیسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو احرام باندھنے کے لیے لازماً مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں. ایک آدمی نے عمرے کی نیت سے طواف تو کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا اور سر کے بال منڈا ڈالے تو بہرحال دم پڑ گئی کہ اس نے واجب چھوڑ دیا ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا لطیف یا لطیف یا لطیف الطف بنا فی تحصیل کل عسیر فان تحصیل کل عسیر علیک یسیر. اللہ یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واصحابنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین. یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المستقین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت امن سواک. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کے مساجد کی، مدارس کی، معاہد کی، سب کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم.